پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم پر حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں سوائے ان باندیوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، تم پر یہ اللہ کے فرض کردہ احکامات ہیں، اور ان کے سوا تمام عورتیں تمہارے نکاح کے لیے حلال ہیں، اس طرح کہ ان کو اپنے مال دے کر بطور مہر نکاح کر لو، پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ آزادانہ بدکاری کے لیے۔ پھر تم نے نکاح کے بعد ان سے جو فائدہ اٹھایا ہے تو ان سے مقرر کیا ہوا حق یعنی مہر ان کو دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد اگر تم باہم رضامندی سے کچھ سمجھوتا کر لو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ ان مومنہ باندیوں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کسی سے نکاح کر لو، اللہ کو تمہارے ایمان کا حال خوب معلوم ہے، تم آپس میں باحیثیت انسان ایک ہی ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کر دو، تاکہ وہ دائرہ نکاح میں پاک دامن عورتوں کی طرح رہیں، اور کھلی بدکاری یا چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں نہ ہوں۔ جب وہ باندیاں دائرہ نکاح میں آ جائیں اور پھر بدکاری کا ارتکاب کریں تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا مقرر ہے اس کا آدھا ان پر ہوگی۔ باندیوں کے نکاح کی یہ سہولت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو بدکاری میں پڑ جانے کا ڈر رکھتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بات کو کھول کر بیان کر دے اور تم کو پہلے کے صالحین لوگوں کے طریقے پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اور خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم گمراہی کی طرف مائل ہو کر رائے حق سے دور چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم پر سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان باہمی رضامندی سے کوئی سودا طے ہو جائے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ اور جو کوئی زیادتی اور ظلم کے ساتھ ایسا کرے گا ہم جلد ہی اس کو آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت عطا کی ہے اس کی تمنا نہ کرو، مردوں نے جو کمائی کی ہے اس میں ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمایا ہے اس میں ان کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو،
بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جو کچھ ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے اس میں ہر ایک کے وارث ہم نے مقرر کر دیے ہیں، اور تم نے جن سے عہد و پیمان کیے ہیں انہیں ان کا حصہ دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ ان پر اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، لہذا نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں رہتے ہوئے ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو پہلے انہیں زبانی سمجھاؤ، اور اگر نہ سمجھیں تو ان کو الگ بستروں میں چھوڑ دو، اور اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کو تنگ کرنے کی راہ نہ ڈھونڈو، یقیناً اللہ بلند و برتر بہت بڑائی والا ہے۔ اور اگر تمہیں ان شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کا خوف ہو تو ایک انصاف کرنے والا مرد کے گھر والوں سے اور ایک انصاف کرنے والا عورت کے گھر والوں سے مقرر کر لو، اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب باتوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ اور باندی و غلام کے ساتھ بھی جو تمہارے قبضہ میں ہیں اچھا سلوک کرو، یقین رکھو اللہ اترانے والوں اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی سکھاتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو مال عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگوں کو دکھانے ہی کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ وہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور جس کسی کا شیطان ساتھی ہوا تو وہ بلا شبہ بدترین ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ایک ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی نیکی ہوگی تو اس کو اور بڑھا دے گا اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تمہیں بھی ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی وہ اس دن تمنا کریں گے کاش انہیں زمین میں گاڑ کر زمین ان پر برابر کر دی گئی ہوتی، اور وہ اس وقت اللہ سے کوئی بھی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، صلاۃ کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے میں مست ہو،
یہاں تک کہ تم بات سمجھنے نہ لگو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ البتہ اگر تم راستے سے گزر رہے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تم بیمار یا مسافر ہو، یا تم میں کوئی رفع حاجت سے آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ یقیناً اللہ معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کارساز کافی ہے، اور اللہ ہی کا مددگار ہونا کافی ہے۔ یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کلام کو اس کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر بدل دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو بغیر اس کے کہ سنے جاؤ، اور اپنی زبانیں مروڑ کر اور دین میں نکتہ چینی کرتے ہوئے رائنا کہتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور آپ سنیں اور ہماری طرف توجہ فرمائیں، تو ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، تو وہ ایمان لانے والے نہیں سوائے چند لوگوں کے۔ اے اہل کتاب، ایمان لے آؤ اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے وہ جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور ان کو پیٹھ پیچھے پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں، جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی ہے، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ یقیناً اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت ہی بڑا بہتان باندھا۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو خود اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی جس کو چاہے پاکیزہ کرے، اور ان پر ایک کھجور کی گٹھلی کے ریشے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہی صریح گناہ ان کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان اہل ایمان کی نسبت زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا ان یہودیوں کا کائنات کی بادشاہی میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے، یا یہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا ہے۔ ہم نے تو خاندان ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور بہت بڑی بادشاہی بھی عطا فرمائی تھی۔
پھر ان میں سے کوئی تو اس کتاب پر ایمان لایا اور کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے۔ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا ان کو ہم عن قریب آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ان کو ہم دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انہیں ہم عن قریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دیا کرو، اور جب بھی لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے جو اصحاب امر ہو ان کی۔ پھر اگر تم میں کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کار کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ان لوگوں کے بارے میں غور نہیں کیا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب قرآن مجید پر ایمان لائے ہیں جو تم پر نازل ہوا ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہوئی تھیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ طاغوت یعنی اللہ کے نافرمانوں سے کرائیں، حالانکہ ان کو تو اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے گمراہی میں دور لے جائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فیصلہ کرانے اس قرآن مجید کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کے رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھو گے کہ تمہارے پاس آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے کرتوتوں کے سبب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے؟ پھر تو تمہارے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور آپس میں میل ملاپ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ کو خوب معلوم ہے۔ تم انہیں نظر انداز کرو، انہیں نصیحت کرتے رہو اور ان سے دل میں اترنے والے انداز میں بات کرو۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے تو اسی لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ تمہارے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش طلب کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش چاہتا، تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ پس اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے بہمی اختلافات میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر تمہارے کیے ہوئے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، اور اس فیصلے کو فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے
کہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ اس حکم پر عمل نہ کرتے، اور اگر وہ اس نصیحت پر جو انہیں کی گئی تھی عمل کر لیتے تو یہ ان کے حق میں یقیناً بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت قدمی کا سبب ہوتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرتے اور ان کو یقیناً سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتے، اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے ہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور نیک لوگ، یہ بہترین ساتھی ہیں۔ یہ اللہ تعالی ہی کا حقیقی فضل ہے اور اللہ کافی ہے، علم والا ہے۔ اے ایمان والو، خبردار و چوکنے رہو، اپنی حفاظت کا سامان یعنی اسلحہ وغیرہ کے ذریعے اپنا بچاؤ کیے رہو، پھر الگ الگ گروہوں میں نکلو یا سب اکٹھے نکلو۔ تم میں یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو جنگ کے لیے نکلنے میں سستی کرتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل ہو جائے تو کہنے لگتا ہے اس طرح کہ گویا تم میں اور اس میں کوئی دوستی تھی ہی نہیں، اور کہتا ہے کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پا لیتا۔ پس جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کریں، اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور قتل ہو جائے یا دشمنوں پر غالب ہو جائے ہم اس کو بڑا اجر دیں گے۔ اور اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے چھٹکارے کے لیے جنگ نہیں کرتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی مقرر فرما دے اور ہمیں کوئی مددگار مہیا کر دے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ طاغوت یعنی اللہ کے نافرمانوں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم ان شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، شیطان کی چال تو یقیناً کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے کہ اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ ہمیں تھوڑے عرصے اور مہلت کیوں نہ دی؟ آپ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قتال سے ڈرنے والوں، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں رہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو اے نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے، آپ کہہ دو کہ بھلائی و برائی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھتے ہی نہیں؟ تمہیں جو بھلائی ملتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ تعالی گواہ کافی ہے۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا، حقیقتاً اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے نافرمانی کی تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا۔ اور وہ منافق کہتے ہیں کہ فرما بردار ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو جو بات تم نے کہی ہوتی ہے ان میں سے ایک گروہ اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتا ہے۔ وہ رات میں جو مشورہ کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے، لہذا تم ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کارساز کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، اور جب انہیں کوئی امن یا خوف کی خبر ملتی ہے تو یہ اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اس کو پہلے رسول کے پاس یا اپنے ذمہ دار اصحاب کے پاس لے آتے تو وہ اس کی تحقیق کر کے صحیح صورتحال معلوم کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سوائے تھوڑے لوگوں کے شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ پس اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تم اپنی جان کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو جنگ پر ابھارتے رہو۔ ممکن ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ روک دے، اور اللہ زبردست قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جو کوئی بھلائی کی سفارش کرے گا تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی برائی کی سفارش کرے گا تو اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر شے پر نگران ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر انداز سلام کا جواب دو یا اسی طرح لوٹا دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ضرور قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہوگی؟ اے ایمان والو، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، اور اللہ نے تو ان کے کرتوت کے سبب انہیں الٹ پھیر دیا ہے۔ کیا تم اسے ہدایت پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے اس کے کرتوت کے سبب گمراہ کر دیا ہے؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تو کوئی راہ ہدایت نہ پائے گا۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ تم سب ایک جیسے ہو جاؤ۔
پس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پھر اگر وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں پاؤ، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا اور نہ مددگار، مگر وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو ایسے لوگوں سے جا ملیں کہ تم میں اور جن میں صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنے سے تنگ دل ہو کر تمہارے پاس آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ ضرور تم سے جنگ کرتے، لہذا اگر یہ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہیں صلح کا پیغام بھیجیں تو پھر اللہ نے تمہیں جنگ کرنے کی ان پر کوئی راہ نہیں دی۔ تم کچھ ایسے دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو بظاہر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن سے رہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن سے رہیں، لیکن جب کبھی انہیں فتنہ انگیزی کے لیے بلایا جائے تو اس کے لیے فوراً پلٹ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدہ نہ رہیں اور تم سے صلح کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیں اور اپنے ہاتھ لڑائی سے نہ روکے رکھیں تو پھر انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کرو، ہم نے ان پر تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے۔ اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ بھول چوک سے ایسا ہو جائے، اور جس نے کسی مومن کو بھول کر قتل کر دیا تو اس پر ایک مومن کی گردن آزاد کرنا ہے، اور اس مقتول کے گھر والوں کو خون بہا ادا کرنا ہے، الا یہ کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مومن غلام آزاد کرے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو جس کا تمہارے ساتھ صلح کا معاہدہ ہے تو اس کے گھر والوں کو خون بہا دینا ہے اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جس کو یہ میسر نہ ہو تو اس پر 2 ماہ کے متواتر صیام ہیں، یہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے کفارہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے، تم دنیاوی زندگی کا مفاد چاہتے ہو، اور اللہ کے پاس تو بہت سے اموال غنیمت ہیں، پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق کر لیا کرو، بلا شبہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ مومنوں میں سے معذوروں کے سوا جنگ سے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجوں میں
بہت زیادہ فضیلت دی ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ البتہ مجاہدوں کو بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑے اجر و ثواب کی فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اس اللہ کی طرف سے بلند درجات اور مغفرت اور رحمت کی فضیلت دی گئی ہے، اور اللہ تعالی بڑا معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جن کی روحوں کو فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تھے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ سوائے ان بے بس و کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ تو وہاں سے نکلنے کا کوئی بندوبست کر سکتے ہیں اور نہ ہی راستہ پا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالی معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور کشادگی پائے گا، اور جو شخص اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل جائے، پھر راہ میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ صلاۃ میں قصر یعنی 4 رکعت کی جگہ 2 کرو، خصوصاً اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر فتنہ میں ڈالیں گے۔ بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان مومن مجاہدین میں ہو اور حالت جنگ میں صلاۃ میں ان کی امامت کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ایک گروہ تمہارے ساتھ صلاۃ میں کھڑا ہو، اور وہ دوسرے مجاہدین کھڑے اپنا اسلحہ لیے رہیں۔ پھر جب یہ سجدہ کر لیں تو حفاظت کے لیے تمہارے پس پشت کھڑے ہو جائیں، اور دوسرے گروہ کے لوگ جنہوں نے صلاۃ ادا نہیں کی وہ ان کی جگہ آ جائیں اور تمہارے ساتھ صلاۃ ادا کر لیں، اور باقی مجاہدین اپنی حفاظت کیے رہیں اور اسلحہ لیے رہیں۔ کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غفلت کرو تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ بارش کی تکلیف میں یا بیماری کے سبب اپنے ہتھیار اتار رکھو، البتہ اپنا بچاؤ رکھو۔ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم صلاۃ ادا کر چکو تو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تمہیں اطمینان حاصل ہو تو پوری صلاۃ ادا کرو۔ صلاۃ اوقات مقررہ میں مومنوں ہی پر فرض کی گئی ہے، اور اس کافر قوم کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اگر تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو انہیں بھی ایسی ہی تکلیف ہوئی ہے جیسی کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے،
اور تم تو اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یقیناً اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کے مطابق تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، اور تم خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑنے والے نہ بنو، اور تم اللہ سے بخشش طلب کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً بڑے دغا باز گناہ گار کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ان باتوں کے مشورے کرتے ہیں جو اللہ نہیں پسند کرتا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں تو ان کے لیے جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگ لے تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا، اور جو کوئی برائی کمائے تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی خود تو خطا کرے یا برا کام کرے اور اس کو کسی بے قصور پر تھوپ دے تو اس نے بہتان اور سرئی گناہ کا بار اپنے اوپر لاد لیا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر سکتے اور نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے تم پر یہ کتاب ہدایت اور حکمت نازل فرما دی ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھا دیا ہے جو تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہاں سوائے اس کے جو کسی خیر کا مشورہ دے، بھلی بات یا لوگوں میں اصلاح کا حکم دے، اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ اور جو کوئی راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے گا تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف اس نے رخ کر لیا ہے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بلا شبہ اللہ اس بات کو نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور ہاں اس کے سوا جو بھی گناہ ہو وہ جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ یہ مشرک
اللہ کو چھوڑ کر مدد کے لیے عورتوں کو پکارتے ہیں، اور یہ دراصل سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس شیطان پر لعنت کی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، اور البتہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ اور سن لو، جس کسی نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، وہ واضح خسارے میں جا گرا۔ وہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ جو شیطان کی بات مانتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انہیں ہم جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہے، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق۔ جو کوئی برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو نیک کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، لیکن وہ ہو مومن، تو یقیناً ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی زیادتی نہ ہوگی۔ اور دین کے لحاظ سے اس شخص سے بہتر کون ہوگا جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہو، اور اس نے احسان کی روش اختیار کی اور دین ابراہیم کی پیروی کی، جو یکسو مسلم تھے۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا دوست بنا لیا تھا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کا گھیرا کیے ہوئے ہے۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور وہ کچھ بتاتا ہے جو یتیم عورتوں کے بارے میں کتاب میں تم پر پڑھا جاتا رہا ہے، جن کے مقرر کیے ہوئے حقوق تم تو انہیں دیتے نہیں، اور ان سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہو، اور ان لڑکوں کے بارے میں بھی جو کمزور ہیں۔ یہ حکم دیتا ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح ہی بہتر ہے۔ اور انسانوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے، لیکن اگر تم احسان و تقوی اختیار کرو
تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور تم سے یہ تو نہ ہو سکے گا کہ عورتوں میں پوری طرح برابری کا سلوک کرو، اگرچہ تم اس کی خواہش بھی رکھتے ہو، لہذا بالکل ایک طرف ہی نہ جھک جانا کہ دوسری کو بالکل ہی چھوڑ کے رکھ دو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسیع قدرت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بہت زیادہ وسعتوں والا حکمت والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کو ہم نے یہی وصیت کی تھی، اور تمہیں بھی اس کی تاکید ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب یقیناً اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اور سمجھ لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ تعالی کارساز کافی ہے۔ اے لوگو خوب سمجھ لو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ جو کوئی دنیا ہی میں اعمال کا بدلہ چاہتا ہے تو اسے معلوم ہو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کے بدلے کا ثواب بھی، اور اللہ تعالی بہت سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ اس کی زد تمہارے اوپر ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے، اگرچہ وہ امیر ہوں تو اور فقیر ہوں تو، اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ لہٰذا تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ انصاف کو چھوڑ بیٹھو، اور اگر تم نے گول مول بات کی یا سچی گواہی سے منہ پھیرا تو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی، اور جس نے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز قیامت کا انکار کیا تو وہ گمراہی میں دور جا پڑا۔ جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے گئے تو یقیناً اللہ نہ تو انہیں بخشے گا اور نہ ہی راہ ہدایت دکھائے گا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کافروں کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ حالانکہ ساری کی ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور تم پر اللہ نے قرآن میں یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر ہو رہا ہے
یا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ اس وقت تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے انجام کے بارے میں انتظار ہی میں رہتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو تو کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آ سکتے تھے، پھر بھی ہم نے تم کو مومنوں سے بچا لیا۔ تو یاد رکھو اللہ ہی روز قیامت تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر غلبے کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں دے گا۔ بے شک منافق اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دراصل اللہ انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، اور وہ جب صلاۃ کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، اور اللہ کو تو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ اس ایمان و کفر کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کبھی کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اللہ کے پاس اپنے خلاف ایک کھلی وجہ قائم کرنا چاہتے ہو؟ منافق تو بلا شبہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو عنقریب بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو بہت زیادہ قدر کرنے والا، جاننے والا ہے۔